محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ 3 راتیں مجھ پر اس حال میں نہ گزریں کہ اس مال میں سے کچھ بھی میرے پاس موجود ہو، یعنی سب کچھ بانٹ دوں مگر صرف اتنا باقی رکھ لوں جس سے اپنے ذمے واجب الادا قرض ادا کر سکوں۔ ہمارے ساتھ آج جڑے رہیے، کیونکہ آج فرش والوں کو بھی اور عرش والوں کو بھی میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز ہی کی جانب سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے شہزادے، یوں کہیے کہ سب سے چھوٹے مجاہد کربلا جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بات عشق کے قرطاس پر ابدی تحریر کی صورت میں لکھی جا چکی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہستیاں وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں جو عصمت و طہارت، منابع نور اور معرفت کی کانیں ہیں، لہٰذا جو ان کے در سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا اور جو پس و پیش میں پڑ گیا وہ غرق ہو گیا، کیونکہ اس مقدس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہر فرد، خواہ وہ سن صغیر کا مالک ہو یا سن کبیر کا، اپنی اپنی جگہ خورشید عصمت و طہارت، تقوی، شجاعت، شہامت اور قیامت تک مخلوق خدا کے لیے سرچشمہ ہدایت بلکہ ذریعہ نجات ہے۔ اسی لیے محبت و عقیدت کے آسمان پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول مبارک مسلمانوں کے لیے منشور حیات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ لہٰذا جو امن کا متلاشی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ ناظرین کرام، ایک ایسی ہی معصوم ہستی جو سن کے اعتبار سے سفینہ حسینی میں سب سے چھوٹے تھے مگر معرفت و ولایت کے اعتبار سے اکمل تھے، جو نام علی کی نسبت لیے سفینہ حسینی کے بہادروں میں سب سے کم عمر بہادر تھے، جو خزینہ خدائی بھی ہیں اور گنجینہ الہی بھی ہیں، جو ہر آن مائل بکرم ہیں اور ہم جیسے آسیوں کا جو رکھتے بھرم ہیں، جن کی چوکھٹ پر ہر ایک سوالی ہے، جو ہے جیسا ہے آپ ہی کا نام لیوا اور موالی ہے۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نور نظر سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہا کے لخت جگر، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے برادر حضرت سیدنا علی اصغر علیہ السلام گلشن امامت کے وہ معصوم اور خوشبودار پھول ہیں جن کی آمد مدینہ پاک جیسی عظیم ترین سرزمین پر 9 رجب المرجب سن 60 ہجری کو ہوئی، یعنی آج گھرانہ اہل بیت میں اس معصوم مدنی منع کی آمد ہے جن کی آمد پر زمین و آسمان شادماں ہیں، جن کی آمد پر مختار کائنات بھی، سیدہ کائنات بھی، مولا کائنات بھی فرحاں ہیں کہ اصغر کی ولادت کا ہے جشن زمانے میں ایک پھول کھلا ہے صاحب تطہیر گھرانے میں، مصروف ہیں مومن بھی، رضا بھی، ملک بھی، کچھ فرش سجانے میں، کچھ عرش سجانے میں۔ سیدنا علی اصغر علیہ السلام ناظرین آسمان اہل بیت اطہار کے حسین گھرانے کی وہ حسین ترین کڑی ہیں جن کی آمد سے کربلا کے میدان میں پیش ہونے والی شہادتوں کے ہدایوں کا سلسلہ جو تھا وہ پورا ہوا، یعنی یہ وہ ہستی ہیں جن کا وجود یزید کے خلاف اور یزیدی نظام کے خلاف حق کا سب سے معصوم، بظاہر عمر میں چھوٹا مگر سب سے بڑا استعارہ بنا کر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 22,000 یزیدی لشکروں کے سامنے پیش کیا. یعنی ننھی اصغر علیہ السلام نے بنیادی طور پر رہتی دنیا تک یہ بتلا دیا کہ عمر کی قید جو ہے نہیں ہوا کرتی. یعنی جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آل ہے ان کا کام ہی یہ ہے بنیادی طور پہ کہ حق اور باطل کے اندر مکمل طور پہ فرق کر دینا. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کا وجود رہتی دنیا تک کے بچوں کے لیے عزم و ہمت و استقامت کا اشارہ بنا. بلکہ یوں کہیے کہ یہ وہ ہستی ہیں جو تاریخ میں اس طرح سے ہیں کہ گھرانہ اہل بیت کے سب سے کم عمر مہاجر بنے. یہ وہ ہستی ہیں جو پیدائش کے ساتھ ہی عظیمتوں کے راستے کے مسافر بنے. یہ وہ ہستی ہیں جن کو 19 دن صرف 19 دن کی عمر میں کائنات کی سب سے عظمتوں والی زمین یعنی اپنے نانا جان کا مدینہ پاک چھوڑنا پڑا. یعنی چشم فلک نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گی کہ قافلہ حسینی میں جہاں بنو ہاشم کے کئی تارے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چاند پر اپنا سب کچھ قربان کرنے اور لٹانے کو چلے تھے، وہیں سیدنا علی اصغر علیہ السلام اصغر ہو کر بھی اپنے بابا جان کے قدموں میں اکبر قربانی پیش کرنے کو چلے تھے. آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے پہلی شخصیت ممتاز اسکالر ہیں محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آخر میں ملک کے معروف شناخہ جناب محمد اویس رضا صابری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے. پیر صاحب سب سے پہلے آپ تمام احباب کو ایک بار پھر مبارکباد حضرت علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کی. اور آغاز کرتے ہیں اہل بیت اطہار کے فضائل. قرآن کیسے بیان کرتا ہے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. نیز مسلمانوں کا جو ایمان ہے یہ بتلائیے صاحب کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ اس ایمان کا تعلق کیا ہے، قرآن ہی کی زبانی بتلائیے. ماشاءاللہ بہت خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم سوال ہے آج کا، اور اس کا سمجھنا بھی ازحد ضروری ہے. جس طرح آپ نے اس سوال کو ترتیب دیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے. پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں. اور یہ آیت کا آخری حصہ خاص طور پر سمجھنے سے تعلق ہے. جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں اخروی ثواب اور بڑھا دیں گے. یعنی جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ وحی کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا آقا وہ کون سے اہل مودت ہیں جن سے محبت رکھنے کا ہمیں ہمارا پروردگار حکم دے رہا ہے. تو آقا نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما و علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں جن سے مودت و محبت کا تمہیں تمہارا پروردگار حکم دے رہا ہے. اب مالک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے وہ بندے جو مومن ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور پھر وہ ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کے عمل میں کوئی کمی رہ بھی جائے گی تو اللہ ان کے اخروی ثواب کو اس محبت کے سبب سے بڑھا دے گا. یہ بہت اہم نکتہ ہے. یعنی اگر کوئی عمل میں کمزوری رہ بھی جائے گی تو اللہ اپنی اس محبت کے صدقے میں انہیں نوازے گا اور نواز کر ان کا اجر جو ہے آخرت میں وہ بڑھا دیا جائے گا. اور پھر اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں. سوائق المورقہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ صافات کی آیہ مبارکہ ہے واقفوہم انہم مسئولون، اور انہیں کھڑا کرو میں نے ان سے سوال کرنا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد اس کا شان نزول اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میری امت
قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگی تو اللہ رب العزت میری اس امت سے یہ سوال کریں گے کہ اے میرے حبیب کی امت، میں نے اپنے پاک حبیب اور پاک کلام کے ذریعہ سے تمہیں جو حکم دیا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا تم اس حکم پر عمل کر کے لائے ہو؟ یعنی یہ سوال کیا جائے گا، اسپیشلی یہ باقی معاملات حساب و کتاب اپنی جگہ پہ، یہ جو ہے سوال کیا جائے گا۔ اب اس آیت کو اور اس فرمان عالی شان کو جب ہم نے سنا سمجھنے کے بعد پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اگر محبت یہ موجود ہے یا اس محبت میں زندگی گزری ہے، جو صبح نور ڈیوٹی دے رہا ہے، جو آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہمیں سعادتیں مل رہی ہیں، یہ جو اس محبت میں اگر وقت گزرے گا، اگر عمل میں کوئی کمی رہ بھی گئی، سوال ہوا کر کے آئے ہو، محبت کر کے آئے ہو، باری تعالیٰ ہم نے اس محبت میں زندگی گزاری، اچھا تمہارے عمل کام ہیں، چلیں اس محبت کے صدقے میں تمہارے اخروی ثواب کو بڑھا دیتا ہوں۔ ہمارا حسن ظن یہ ہونا چاہیے، نہیں، یہ آقا کا فرمان ہے اور آیت کا آخری حصہ یہ بتا رہا ہے، یعنی عقیدہ یہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہی یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، میں یہ عرض کروں گا، عام طور پر یہ جب کبھی ہم لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے چونکہ بہت ہی پیاری ہستیاں تھیں، قریبی رشتہ تھا، تعلق تھا، اس لیے حضور نے محبت کا حکم دیا ہے، تو پھر میں ان کو تو وہاں عرض کرتے ہیں، میرے سارے فاضل دوست اپنی اپنی جگہ پہ محنت کرتے ہیں۔ آج میں آپ کی صبح نور کے حوالہ سے یہ اہم ترین پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ حضور نے بعد میں اعلان کیا ہے، پہلے اللہ نے فرض کی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، اللہ نے فرض کی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ میرا رب تم سے چاہتا کیا ہے، میرا رب تم سے پسند کیا کرتا ہے۔ وہ میرا پاک پروردگار جو نماز فرض کر رہا ہے، ہم توفیق الہی سے نماز پڑھتے ہیں، میرا وہ پروردگار جو روزہ فرض کر رہا ہے، ہم توفیق الہی سے روزہ رکھتے ہیں۔ جو ارکان اسلام، جو احکامات حلال و حرام ہمارے رب نے ہمارے لیے پسند کیے، بندہ مومن کوشش کرتا ہے کہ میں ان احکامات کی طرف بڑھوں، اسی رب نے یہ محبت جو ہے یہ فرض کی ہے۔ یعنی محبوب کی محبت اللہ کے نزدیک اس درجے ہے کہ محبوب سے جڑی ہوئی ہر شے اور جڑا ہوا گھرانہ پورا جو ہے اس کی محبت ہم پر فرض کرتے ہیں، اس کی محبت ہے۔ اب اس میں ایک حدیث مبارکہ کے حوالہ سے یہ بات بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنت کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ فرض والی بات ہو گئی کہ اللہ نے یہ محبت فرض کی ہے۔ اب میں اس کی دوسرے اینگل سے، دوسرے زاویہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین طرز عمل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے، طرز حیات بہترین یہ ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ان ہستیوں سے جہاں ہم باقی بہت سے کام سنت سمجھ کر اجر و ثواب کی غرض سے کہ ہمارا رب خوش ہوگا ہم آقا کی سنت میں کر رہے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان ہستیوں سے محبت بھی سنت ہے۔ کیا کہنے، حضور کی سنت کیا ہے، کہنے، آقا کی سنت ہے، فرض بھی اور سنت بھی، دونوں چیزیں قرآن حکیم کی روشنی میں واضح ہو۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، واضح اعلان تھا نا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں نا، ایک قرآن پاک ہے، دوسرے میری اطرت ہے، ان کو تھامے رکھنا، ان سے ادھر ادھر نہ ہونا۔ اچھا اب ذرا یہ بتلائیے، حضرت علی اصغر علیہ السلام کی عظمتوں کو تو ہم کیا بیان کریں صاحب، یہ تو وہی بات آ گئی، کیونکہ ابھی ابتدا میں جو بات ہو رہی ہے یہ ساری عظمتیں ہی تو ہیں، تو آئیے ذرا اسی تسلسل کو جوڑیے ان عظمتوں کو، اور پھر آپ کی ولادت پاک کی خوشی اس وقت اس میں یقیناً پوری کائنات میں جو ہے وہ ایک خوشی کا سماں ہے۔ عظیم ترین رشتوں کی جو مالا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پہ پرویا، تو ذرا ان ہستیوں کے مراتب، ان کے مقام پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کیا بس حصہ ڈالتے ہیں صاحب، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی ولادت باسعادت وہ عظیم المرتبت نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کی آج بھی ہر لمحہ پورے عالم اسلام میں مسرتیں اور شادمانیاں منائی جاتی ہیں۔ تو ان کے آل پاک میں سے بھی جتنے آئے ان کو بھی اپنے اپنے وقت میں حضور کی ذات کے ساتھ جسمانی نسبت کے علاوہ بھی کئی نسبتیں حاصل رہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم ذکر کر رہے ہیں شہزادہ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی ولادت باسعادت کا،
تو ذرا اس چیز کو ہم گھما کے اگر تھوڑا پیچھے لے جا کے دیکھیں تو یہ بات بڑی بخوبی سمجھ آتی ہے کہ خود سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب ولادت باسعادت ہو رہی ہے مدینہ منورہ کے اندر، تو اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری عمر مبارک 56 برس تھی. ٹھیک ہے، 56.5 برس. ٹھیک ہے. اور حضرت علی اصغر کی جب بھی ولادت ہو رہی ہے تو خود حضرت امام حسین پاک کی عمر ظاہری 56.5 برس. صحیح، ٹھیک. یہ وہ نسبتیں ہیں جو من جانب اللہ ہیں، جن کو کوئی اختیار نہیں کر سکتا، یہ صرف ھذا من فضل ربی کے تحت. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. اس سے پہلے ان کے دادا جی کی ولادت ہوئی، ان کا نام حضور علیہ السلام نے علی رکھا، ان کا نام حضرت امام حسین نے علی رکھا. یہ بھی ایک نسبت آ گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے لیے تو دنیا کائنات دعائیں کرتی رہی، لیکن حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی اصغر کی والدہ محترمہ، ان کی شادی ہوئی حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دور فاروقی میں. تو دور فاروقی کا اختتام ہوا ہے سن 24 ہجری کے اندر، ٹھیک. اور حضرت علی اصغر کی ولادت ہو رہی ہے سن 60 ہجری کے اندر. اور کم از کم جو دورانیہ ہے آپ حضرت عمر فاروقی شہادت سے حضرت علی اصغر کی ولادت کا، یہ 37 برس کا بنتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت رباب نے اللہ کے حضور بیٹا حاصل کرنے کے لیے 37 برس سے زائد دعائیں کی. اللہ اکبر. اتنا طویل دورانیہ گزرنے کے بعد رب نے وہ فرزند عطا کیا اللہ کہ جو آ کے پورے خاندان اہل بیت کے اندر خوشی و مسرت کا سامان کر گیا. اور اس چیز کو نسبت دے دی اس بات سے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 3 دن کی عمر تھی، جھولے میں تھے، تو اپنی ماں کے اوپر آنے والے الزامات کا تدارک کرتے اور اپنی نبوت کا اظہار اور پرچار کرتے نظر آتے ہیں. تو حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے اپنی والدہ محترمہ کا وہ آنگن اپنی آمد کے ساتھ خوشبوؤں سے بھر دیا جو 37 سالہ دعاؤں کا ثمر بن کے آیا. انہوں نے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف کلام کیا ہے تو انہوں نے جھولے والی عمر کے اندر سفر شہادت شروع کر دیا. یعنی آپ دیکھیے کہ صرف 19 دن کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ آپ کو اٹھا کے لے گئی ہیں. کلام کرنا بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن اپنی شہادت کی طرف سفر کرنا یہ ایسی بڑی سعادت ہے جو صرف خاندان اہل بیت کو ہی اسی طرح حاصل ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، نام علی رکھا گیا. تو ادھر بھی پنجتن کی نسبت آتی ہے. 3 بھائی ہیں، حضرت سیدنا علی اصغر، سیدنا علی اوسط، سیدنا علی اکبر. ٹھیک. اور پھر جب ہم حضرت امام زین العابدین کی اولاد میں سے دیکھتے تو اس میں بھی 2 امام ہیں جن کے نام علی ہے. ٹھیک. امام علی رضا اور امام علی نقی. سبحان اللہ. 3 وہ اور 2 یہ، یہاں پر یہ 5 علی بن رہے ہیں. تو یہ نسبت بھی ادھر سے چل رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف اور صرف من فضل ربی ہیں. آج عادات پہ آپ بڑی ریسرچ کر کے آئے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو کس قدر خود حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کو خوشی ہوئی اور حضرت امام حسن کی آل کو بھی، دونوں کو. اس لیے کہ ان کی والدہ محترمہ حضرت علی اصغر کی حضرت رباب اور دوسری طرف حضرت سلمہ اور حضرت محیات، یہ تینوں تو بہنیں تھیں. ایک کی شادی حضرت امام حسین سے، ایک کی امام حسن سے اور ایک کی حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے. یعنی اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ خاندان امام حسن کے لیے بھی آپ اسی طرح خوشی و مسرت اور شادمانی کا باعث بن کے آئے ہیں کہ ماؤں کی طرف سے بھی وہ بہنیں ہیں اور باپوں کی طرف سے بھی یہ بھائی ہیں. کیا خوبصورت گفتگو ہے جی. سلسلے گزرا علامہ صاحب آگے بڑھائیے. اور حضرت علی اصغر علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت رباب سلام اللہ علیہ کی ظاہر تذکرہ پاک ہوا تو ان کا مقام و مرتبہ تو ہم کیا بیان کریں کہ جس ماں نے اپنے 6 مہینے کا بچہ حق اور باطل کی جنگ میں قربان کر دیا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیا، وہ ماں کتنی رفتوں والی اور کتنی مقام والی ہوگی. پھر دوسرا یہ بتلائیے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی جو اہل بیت سے خاص طور پہ محبت ہے اور قربانی ہے، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اگر آپ تاریخ کو ملاحظہ کریں تو ان آیات بینات کا مظہر کامل وہ اہل بیت اطہار کی شخصیات ہیں، سبحان اللہ، اور انہی میں حضرت سیدہ رباب سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، کسی بھی خاتون کے مقام و مرتبہ کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے لباس کی تراش خراش کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ 4 چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو اس کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ وہ کیا؟ پہلی بات اس کے ذاتی اوصاف دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک، اس کا علم دیکھا جاتا ہے، ٹھیک، اس میں حیا دیکھی جاتی ہے، ٹھیک، اس کا کردار دیکھا جاتا ہے، ٹھیک، اس کے بعد دوسری بات اس کا ذاتی نسب اور حسب دیکھا جاتا ہے، اس نے کس گھر میں تربیت پائی ہے، اس کے والدین کس سوچ اور فکر اور علم اور کردار کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات خاتون کے مقام کو دیکھنے کے لیے اس کی نسبت نکاح کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نکاح کہاں ہوا ہے، وہ منسوب کی شخص سے ہوئی ہے۔ چوتھی بات کسی بھی عورت کے مقام کو بلند کرتی ہے، اس کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے گھر میں جن بچوں نے جنم لیا ہے ان کی تربیت کیسی ہے، انہوں نے دنیا کے اندر کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو انسانیت کے لیے باعث شرف ہے۔ یہ چاروں باتیں اگر ہم سیدہ رباب میں دیکھتے ہیں تو بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ کیا اچھی بات۔ پہلی بات آپ ان کے علم کو دیکھیں، ان کے حیا کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے علم کو دیکھیں تو یہ قادر الکلام خاتون ہیں، یہ بات کرتی ہیں تو بڑوں بڑوں کی زبانیں بند کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ حیا ایسی ہے کہ یہ کربلا کے میدان کے اندر بھی اپنی پردہ نشینی کا خیال رکھتی ہیں۔ ان کو اگر دوسری مقام پر ان کے حسب نسب کو دیکھیں تو یہ رئیس زادی ہیں، یعنی امراء القیس جو قبیلہ قزا کے رئیس ہیں ان کی بیٹی ہیں، اور پھر ان کی تربیت اس مقام پر ہوئی ہے کہ ان کا رشتہ مانگنے والے خود حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یعنی جب بھی رشتہ مانگنے کو جاتا ہے تو وہ اپنی عقل، اپنی فہم، اپنے ادراک کے مطابق رشتہ مانگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے شہزادے، اور پھر رشتہ مانگنے والا وہ علم کا شہر اور شہزادے وہ جو شہزادے، اور پھر وہ رسول اللہ کا اخی ہو، پھر وہ حضرت امام حسن حسین کا والد ہو، اور رشتہ جن کے لیے مانگا جا رہا ہو وہ حضرت امام حسین ہوں، تو پھر رشتہ مانگنے میں بندے کی فکر کتنی بلند ہوگی۔ اور پھر ان کی تربیت اس حسب نسب اور تربیت بلند، اور پھر تیسری بات آپ کو شرف ملا نکاح کی نسبت حضرت امام عالی مقام، امام عرش مقام کے ساتھ ہوئی، جن پر جنت کی حوریں بھی ناز کرتی ہیں، جنت کے سردار ہیں، رسول اللہ کا لعاب دہن جن کو نصیب ہوا ہے۔ اور چوتھی بات پھر اللہ کریم نے ان کو حضرت علی اصغر اور حضرت سکینہ کی صورت میں اولادیں بھی عطا کی، اور ان کی تربیت ایسی کہ ننھا شہزادہ بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربان ہوا، اور پھر وہ شہزادی وہ اس میدان کے اندر ایسی صابرہ شاکرہ ثابت ہوئی کہ قیامت تک ان کے صبر کی مثالیں قائم ہو گئیں۔ اب یہ تو ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ چاروں جہتوں میں یہ بلند نظر آتی ہے۔ کیوں نہ بلند نظر آئیں؟ ان کا نام جو رباب ہے، رباب کہتے ہی بلندی کو ہیں، ویسے نام بلند ہے، ویسے کام بلند ہے، ویسے عمل بلند ہے، ویسے کردار بلند ہے، اور ویسے ان کی مثالیں بھی بلند ہیں۔ اب ان کی قربانی اور اہل بیت سے محبت آپ اس اندازے سے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک رئیس زادی ہو اور وہ 37 سال سے زیادہ عرصہ وہ حضرت امام حسین کی خادمہ بن کے رہی، اللہ اکبر، کبھی شکوہ زبان پر نہ آیا ہو، بلکہ ان کی شہادت پر جو کہیں کہ حضور آپ میرے لیے تو پناہ گاہ تھے، آپ میرا سب کچھ تھے، اب میں تو نہ تو میں کسی طرح بھی چھاؤں میں بیٹھوں گی اور نہ میں آگے کسی سے نکاح کروں گی، خادمہ بن کے رہیں۔ یعنی وہ نسبت جو تھی وہی مجھے عزیز ہے، اسی نسبت میں رہنا چاہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں قبلہ، اس بات کو آپ محسوس کریں، امیجن کریں ہمارے جو ناظرین ہے کہ ایک خاتون کے پاس بچہ ہے، شہزادہ ہے چند دنوں کا،
19 دن جب ہجرت کا وقت ہے. ہمارے ہاں جو پاکستان اور ہندوستان کی خواتین ہیں وہ اس کو جانتی ہیں کہ 40 دن تو وہ بستر سے نہیں اترتی. بالکل ایسا. اس دور کے اندر دین اسلام کے لیے اس بچے کو لے کے 450 کلومیٹر مکہ کا سفر کیا. جی, اور آج سے 14.5 یہ بات ہو رہی ہے 1300 برس پہلے. 1300 برس پہلے. پھر اس بچے کو اپنی گود میں لے کر قبلہ مکے سے 1870 کلومیٹر کربلا کا سفر کیا. پھر وہاں سب کو قربان کر کے اللہ ان کی نظروں کے سامنے جس جنت سے نسبت حاصل ہوئی تھی اس جنت کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندا گیا. اس منظر کو دیکھنے کے بعد 100 کلومیٹر کوفہ کی طرف سفر کیا. کوفہ سے 900 کلومیٹر دمشق کا سفر کیا, اور پھر واپس جو ہے نا انہوں نے 1500 کلومیٹر مدینے کا سفر کیا. اور اس سارے سفروں کے اندر انہوں نے اہل بیت کے دیگر جو شہزادے بچے تھے ان کی خدمت کی, اور پھر بالآخر زندگی بھی حسین کے نام کی, اور پھر انہی کی محبت میں اپنی جان کی اللہ کے حضور پیش. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت گفتگو صاحب, کیا خوبصورت. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہے ناظرین. آپ 6 مہینے کے شہزادے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے, آج ان کی ولادت کا خوبصورت سا موقع ہے, حسین سا موقع ہے. زمین بھی شادماں ہے, آسمان بھی شادماں ہے, حور و ملائک بھی شادماں ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ شادماں ہے. یہ وہ ننھے مجاہد ہیں اور یہ وہ ننھے شہید ہیں کہ جنہوں نے زبان تو نہ کھولی لیکن کچھ کہے بغیر رہتی دنیا تک یزیدیوں کے درمیان اور حسینیوں کے درمیان اپنے مبارک نورانی خون سے ایک لکیر کھینچ دی, اور یہ بتلا دیا کہ عمر کی قید نہیں ہوا کرتی. بات یہ ہے کہ جو حق کا ماننے والا ہے وہ حق ہی کے پیروکار ہوا کرتا ہے. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت. اب دیکھیں نا, ایک پہلو تو یہ ہے سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ کا کہ کس انداز سے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا ظاہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. اور ایک پہلو ہے امام علی مقام کا. امام علی مقام اپنی جان کس انداز سے نچھاور کیا کرتے تھے سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ پہ اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ پہ یا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ پہ, وہ آپ کو بتلائیں گے. درود پاک. اللہم صلی سیدتنا فاطمہ و سیدتنا وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سیدنا علی اصغر علیہ السلام کی ولادت کا خوبصورت سا موقع ہے اور ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے. اب ذرا چشم تصور میں ایک سوچ لے کے آئیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کا ننھا شہزادہ موجود ہے اور ابھی 19 دن کی ان کی عمر ہے. اور پہلے مہاجر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ننھے مہاجر اہل بیت اطہار کے گھرانے کے آپ بنے, تو وہ ننھے مہاجر آپ کے ساتھ موجود ہیں. ان کی والدہ محترمہ سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ موجود ہیں اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ یا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ آپ بھی موجود ہیں. اب ذرا سوچئے کہ یہ جو محبت ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی وہ کیسی ان کے ساتھ ہے, یہ ذرا آپ کو بتلاتے ہیں. بتائیے ذرا پیر صاحب. بہت ہی خوبصورت گفتگو الحمدللہ رہی. میں ایک قطع ایک دوست نے بھیجا ہے تو وہ بہت پیش کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتے. ہے مجھ انا پسند کو یوں تو محال چومنا, ہے مجھ انا پسند کو یوں تو محال چومنا, آیا حضور آپ کا جب بھی خیال چومنا. سبحان اللہ. ہے مسلک رمیز میں یہی دعائے آخری, ہے مسلک رمیز میں یہی دعائے آخری, جب کچھ نہ بن پڑے تو اسمائے آل چومنا. کیا کہنے ہیں بھائی, کیا چومنا ہے. واہ سبحان اللہ. آپ نے 2-3 بار ایک خوبصورت لفظ استعمال کیا کم سینی میں ہجرت کا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ گفتگو کا آ گیا. پلیز. حضرت شہزادہ علی اصغر قرار قلب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں اور مہاجر فی سبیل اللہ ہے. اللہ کی اور ننھے مہاجر فی سبیل اللہ اور باب الحوائج بھی ہیں. بالکل ٹھیک. یہ تو پورا گھرانہ باب الحوائج. اچھا اب ذرا دیکھیں اس بات کو
کہ اگر میں اقبال کی عقیدت سے اکتساب فیض کروں تو اقبال نے اس مسئلے کو بہت خوبصورت اور قدیم سلف صالحین صوفیاء کا جو عقیدہ ہے اس کو ایک شعر میں بیان کر دیا. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ایک ہجرت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آغوش مادر میں کی ہے، کم سنی میں کی ہے، عالم شیر خوارگی میں کی ہے. وہ ہجرت ہے بنائے کعبہ کی، اور ایک ہجرت حضرت شہزادہ علی اصغر آغوش مادر میں کر رہے ہیں، وہ ہجرت ہے بقائے کعبہ کی. کیا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا. وہ ہجرت ہے بقائے کعبہ کی. تو اگر حضرت حاجرہ جہاں مبارک قدم رکھیں، اگر وہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اگر وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی بنتی ہیں، تو انبیاء، نبی کی زوجہ محترمہ ہونا، نبی کی ماں ہونا، وہ شان تو ان کی بلا شبہ اپنی جگہ ہے. تو جو ماں بقائے کعبہ کے اس لال کو لے کے چل رہی ہے، اس کی بھی تو کوئی شان ہے. اللہ اکبر. اس کی بارگاہ میں اس کی بھی تو کوئی شان ہے، کوئی مقام ہے. جو اپنے اتنی منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے لال کو رب قدوس کی بارگاہ میں حاضر کر رہی ہے اور اپنے شوہر پر قربان کر رہی ہے، اس ماں کی عظمت، اس ماں کی شان کا کیا کہنا. اور یہ چنے ہوئی ہستیاں ہوتی ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں. حسین پاک جیسے چنے ہوئے تھے، اللہ رب العزت کی پاک خدائی میں سے، حضور علیہ السلام کی مبارک نسل میں سے، ایسے ہی یہ ہستیاں جو ہیں جنہیں رفاقت عطا کی گئی، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. میں قطع کلام کی مدد پیر صاحب جو بات آپ نے فرمائی، میں کئی مرتبہ دیکھتا رہا کہ کوئی ایک جملہ سیدہ ام رباب سلام اللہ علیہ کا یہ مل جائے کہ اے امام یہ تو 19 دن کا بچہ ہے اور 36-37 سال بعد جو ہے وہ آمد ہوئی ہے. ایک جملہ نہیں ملا مجھے، ایک جملہ نہیں ملا. یہ تو بارگاہ ہی کچھ ہو. یہاں انکار جو ہے وہ ادب کے انتہائی خلاف تصور کیا جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں زبان پہ شکوہ لانا تو دور کی بات ہے، یہاں چشم تصور تخیل میں بھی شکوہ نہیں آتا. یہ شکر کرنے والی ہستیاں، شکوہ کرنے والی ہستیاں نہیں ہیں. اور کیا محبت امام فرماتے تھے ان سے، ذرا وہی بتائیے. جی حضرت سیدہ ام رباب سے حضور کی محبت سید الشہداء کی اتنی خوبصورت ہے کہ آپ ان کو جب کبھی وہ اپنے میکے جاتی ہیں، والدین کے ہاں جاتی ہیں، تو آپ ان کو یاد کر کر کے اشعار کہتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ اور رباب کے بغیر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے رات ختم ہی نہیں ہوتی. مجھے یہ گھر ویران لگتا ہے، مجھے یہ گھر جو ہے میں اس میں اداسی محسوس کرتا ہوں. یعنی ان کی جدائی اتنی شاق اور گراں گزرتی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام پہ. اور اس کا سبب میں ایک بہت اہم جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو. یہ کوئی ازدواجی تعلق کی وجہ سے ایسا نہ تھا، بلکہ جو ان کی عند اللہ شان تھی اور جتنا بڑا کام ان سے لیا جا رہا تھا، انہوں نے اور ان کے فرزند نے کام جو کرنا تھا، اس کے سبب سے یہ ان کے ساتھ پیار تھا، محبت تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی. یہ یقیناً سمجھنے سے باتیں تعلق رکھتی ہیں. ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا. جیسے آگے بات ہوئی کہ جب آئے واپس میں تو بڑے خاندان کی یہ خاتون تھیں. بعد میں کچھ عرصہ بعد بہت سے لوگوں نے پیغام بھیجا. تو حضرت رباب کا ذرا جواب سنیے اور میرے سارے ناظرین اپنے قلب و ذہن میں اس جواب کو محفوظ رکھیں کہ یہ کیسے نسبتوں کو پہچاننے والا گھرانہ تھا. انہوں نے فوراً جواباً یہ پیغام دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بن کر اب اس کے بعد اور کون سا بڑا شخص ہے جس کے لیے میں طاقت اللہ کیا شان. یہ جواب ہم سب کے لیے سمجھنے سے تعلق. کیا شان. اچھا آپ یہ دیکھیے آج دنیا میں مطلب میرا خیال ہے اور یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کربلا سے بڑی کوئی موٹیویشن ملے گی نہیں. اور کربلا میں جو اہل بیت اطہار کے نورانی بچے ہیں، بچوں کے لیے میرا خیال ہے، بلکہ یقیناً میں تو یہ دعوے سے بات کہوں کہ بچوں کو اگر صحیح موٹیویشن چاہیے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ کھڑا کیسے ہونا ہے، تو ان کو کربلا جو ہے گھول کے پلانی چاہیے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ جو نورانی بچوں کا کردار تھا وہ بنیادی طور پہ کیا تھا. پھر تھوڑا سا منظرنامہ ظاہر ہے، چونکہ ولادت کا موقع ہے، لیکن جو آپ کی شخصیت پہ لوگوں کو پیغام بھی جانا چاہیے کہ وہ شہید کربلا اور ننھے شہید کربلا جو ہے ان کی شہادت کا منظرنامہ کیا تھا. پھر اللہ کی راہ میں خاص طور پہ
قربانی پیش کرنے کا جو تصور ہے صاحب وہ بھی ذرا اس دور میں تو بڑا ناپید ہوتا جا رہا ہے. ہم تو اپنے حریری پردوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں دبیز قالین کے اوپر. قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ جی یقیناً اس بات میں ہم یہ سمجھنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے اور ببانگ دہل کہتے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے بذات خود ایک بہت بڑا سبق ہے. ایسا ہی. اور آج بھی کہیں پر بھی کوئی بھی ظالم اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کسی کو آپ پاور دے کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو کربلا کی مثال جو ہے وہ سب سے پہلے دی جاتی ہے کہ امام علی مقام نے وہاں پر کیا کردار ادا کیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ننھے شہزادے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور جو آگے بھی رہے گا. سبت ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لخت جگر جن کے ساتھ حضور نے نسبت ابو القاسم رکھی تھی ان کا بھی وصال ہوا تو اسی حالت میں اسی عمر میں حضرت علی اصغر کی شہادت ہو رہی ہے تو اسی عمر میں ان دونوں ہستیوں کی مدت رضاعت اللہ تعالیٰ جنت میں حوران بہشتی سے مکمل ہو. اللہ یعنی یہ ایک وہ نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بیٹے قاسم اور دوسرے بیٹے حضور کے عبداللہ. تو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قاسم والی نسبت جو ان کو مل گئی یہ ملی ہے اس انداز میں من جانب اللہ. اور حضرت عبداللہ کی نسبت حضرت امام حسین نے خود عطا کر کے ان کا نام ہی عبداللہ تجویز. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ تمام سعادتیں امام علی مقام کے گھر کے اندر نظر آ رہی ہیں. اس لیے مروان نے ایک موقع پر حضرت امام زین العابدین سے پوچھا تھا اور یزید نے بھی پوچھا تھا کہ علی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے 2 بھائی اور علی ہیں. تو انہوں نے کہا بھی آپ کے بابا جان اس کے علاوہ نام نہیں رکھتے تھے. تو آپ فرماتے تھے کہ میرے بابا جان کہتے تھے کہ اگر 1000 بیٹا بھی ہوتا تو ہر ایک کا نام میں علی رکھتا. مطلب کہ علی کی یاد کو ہم سے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ. ہمارا خاندان پورے کا پورا کربلا میں شہید کر دیا لیکن اس کے باوجود علی کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گی اور زندہ و تابندہ رہے گی. اللہ. ہم دیکھتے ہیں قربانیاں دینے والوں میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام شیر خارگی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں سے جدا کیا لیکن وعدہ کیا کہ ہم یہ واپس لوٹائیں گے آپ تک پہنچے گا. لیکن یہ کیسا شہید ہے جس کا جانا ہی جانا نظر آ رہا ہے آنے والی تو بات ہی نہیں کی. اللہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کربلا کے اندر حضرت سیدہ زینب یا حضرت شاہربانو یا دیگر جتنے بھی شخصیات خواتین عفت مآب موجود ہیں ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جن کو یہ سعادت ہوئی کہ ان کے بیٹے شہید ہوئے وہ شہید کی ماں ہے. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اب یہ رتبہ حضرت رباب کو بھی تو دینا تھا کیونکہ ایک بیٹی تھی بیٹی تو شہادت والا معاملہ جہاد. اللہ. تو یہ حضرت علی اصغر کی شہادت دے کر حضرت رباب کو بھی ایک شہید کی ماں ہونے کا شرف. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو اتنی پیار محبت بلکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ فرمایا کرتے تھے عیادت بنی ہاشم سنت وزیارتہم نافلہ. ارے بنی ہاشم میں سے یہ بہت بڑا خاندان ہے اس میں سے آل بیت تو مزید سلیکٹیو ہے تو بنی ہاشم میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا یہ سنت کا ثواب ہے اور اگر کچھ بھی کام نہیں جا کے زیارت کر لیا کرو یہ نفل ادا کرنا. تو اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کوئی نازیبہ جملہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے عدم موجودگی میں بولا آپ نے صرف ایک ہی جملہ جواب میں فرمایا. وہ کیا؟ آپ نے فرمایا تم نے یہ بات بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت اطہر سامنے تھی ادھر انگلی کر کے اشارہ کیا فرمایا تم نے یہ جملہ بول کر ان کو ان کی لحد کے اندر دکھ دیا. اللہ. آقا کو تم نے دکھ دیا. اب سوچیے اگر ایک جملہ بولا جائے جو ناروا ہو تو وہ حضور علیہ السلام کو دکھ دینے کا سبب بنتا ہے تو اگر ان کی آل کو اور ننھے شہزادوں کو شہید کیا جا رہا ہو تو پھر حضور علیہ السلام کے لیے کیسے نازیت ہوگا. اور آج کوئی اٹھ کے اگر ان شہادتوں کے حوالے سے کوئی تعویلات شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی اگر تم بھی وہاں پر ہوتے تو وہی یزیدیوں والا رول پلے کرتے جو وہ کر چکے ہیں. تو پہچان کے لیے آج بھی جو کربلا ہے وہ پیرامیٹر ہے اسی کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے. اور ایک بات میں اور آپ کی اجازت سے اختصاراً عرض کرنا چاہوں گا یہ آڈینس کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی ہے. یہ امام ابن عساکر نے بیان کیا ہے تاریخ کے اندر تاریخ مدینہ دمشق اور امام جلال الدین سیوطی نے شرح صدور اور حجت اللہ علی العالمین دیگر کتب میں یہ موجود ہے کہ ایک شاعر تھے جن کا نام تھا کمیت بن زید.
انہوں نے 1000 اشعار لکھے تھے اہل بیت کی مدح میں، 1000۔ تو ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے ایک ساتھی ثور بن یزید تھے، انہوں نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا بھی بتاؤ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا حال یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ تم نے حضور کی اہل بیت کی شان میں اشعار لکھے ہیں، ہم ایک ایک شعر کے بدلے میں قیامت تک تیرا ایک ایک درجہ بلند کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو اگر ایک ایک شعر پہ اتنا شرف مل سکتا ہے تو جو اتنے پروگرام کیے جاتے ہیں اور لوگ شوق سے، اللہ قبول فرمائے۔ جی بات یہ اہل بیت اطہار نے جو قربانی علامہ صاحب پیش کی ہیں، بالخصوص جیسے کہ ابھی 6 ماہ کے شہزادے حضرت علی اصغر علیہ السلام کو بھی پیش کر دیا۔ اچھا، تاریخ میں اس سے عظیم اور اس سے بڑی قربانی ملتی نہیں، گو کہ عمر میں جو ہے وہ چھوٹی قربانی، لیکن آپ دیکھیے اس سے بڑی قربانی ملتی نہیں۔ کیا اسباق ہیں صاحب؟ بات یہ ہے کہ وہ علی اصغر تو بس یہی پکارتے رہے نا کہ قرآن کا پارا ہوں ڈروں تیرے تیر سے کیسے، قرآن کا پارا ہوں ڈروں تیر سے کیسے، ہرمبل سے کہو سامنے حیدر کا پسر ہے، اصغر مجھے کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں وگرنہ، اصغر مجھے کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں وگرنہ، دیکھو میرے سینے میں بھی اکبر کا جگر ہے۔ تو آپ بنیادی طور پہ پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ پیغام ہم پرسیو نہیں کر رہے۔ مسلمان آج مصلحت پسندی کا شکار ہیں، مسلمان جو آج ہاتھ جوڑ کے معذرت خانہ رویے اختیار کیے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، جبکہ وہاں تو 6 ماہ کے شہزادے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نڈر بن کے جو ہے وہ کھڑا ہوا جاتا ہے میدان۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آج ولادت کا دن ہے تو اس میں قربانیوں اور شہادت کا تذکرہ کیوں؟ یہ تذکرہ اس لیے، یہ ان کی خواہش ہے کہ ہماری خوشیوں میں ہماری قربانیوں کو یاد رکھا جائے۔ کیا اچھا جملہ ہے صاحب، کیونکہ انہوں نے یہ قربانیاں اپنے نام کی بلندی کے لیے نہیں دیں، اللہ رب العالمین کے دین کی بلندی کے لیے۔ کیا اچھا جملہ ہے، کیونکہ ان کا نام تو بلند ازل سے ہو چکا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ٹھہرے وہ ازل سے بلند ہو چکے، اب ہم ان کو تذکرہ کر کے بلند کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ان قربانیوں کو تذکرہ ان کی ولادت پر بھی کیا جاتا ہے، شہادت پر بھی کیا جاتا ہے، تاکہ ہمارے مردہ ضمیروں کو زندگی ملے۔ اصل بات یہ ہے، ہماری سوئی ہوئی روح جاگ اٹھے، ہم جو باطل پرست ہو چکے ہیں ہم حق پرست بنے، ہم اس راہ پر چلیں جس راہ پر چلنے کے لیے حضرت امام علی مقام نے اپنی گود میں اپنے شہزادے کو اٹھایا اور وہ خیمے سے نکلے۔ ذرا چشم تصور سے محسوس کریں کہ کربلا کے تپتے صحرا، 3 دن سے پانی بند ہے، کھانا ختم ہو چکا، مشکیزیں جو ہے وہ خشک ہو چکے، اور اس وقت جو ہے نوجوانوں کے وہاں پر لاشیں بھی تشریف فرما ہیں، اور اس حالت میں حضرت امام عرش مقام اس دین کے لیے، حق کے لیے، جابر ظالم حکمرانوں کو جو ہے وہ ناکوں چنے چبوانے کے لیے اپنے بچے کو لے کر خیمے سے باہر آتے ہیں۔ پانی تو نہیں دیا جاتا، البتہ تیر چلتا ہے جو ننھے شہزادے کی گردن کو چھلتا ہوا جو ہے حضرت امام علی مقام کی جو ہے وہ یہاں پر کلائی کے اندر چبھ جاتا ہے، اور آپ اپنے شہزادے کو اسی حالت میں خاموشی، ان کی زبان اس وقت جو ہے وہ دنیا میں خاموش ہو چکی ہے، اور وہ زبان حضور فخر عالم کے سامنے وہاں گریہ ہے، اور اس امت کی اس حالت کو بیان کر رہی ہیں کہ تاریخ کے اندر جیسے آپ نے کہا ایسا واقعہ نہ پہلے ہوا نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ اب قیامت تک حسین تو پیدا ہونے والا ہے، اب قیامت تک علی اصغر تو پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ ظلم ہوگا، جبر ہوگا، لیکن ایسا ظلم کہ جن کا کلمہ پڑا انہی کے شہزادوں کو کاٹ دیا، جن کی شفاعت کا دعویٰ کیا انہی پر پانی بند کر دیا، جن کے پاس حوض کوثر پر جانے کی امید اور یقین باندھی انہی پر پانی کو بند کر کے ان کے اوپر ظلم کی وہ آندھیاں باندھی کہ جب جب کربلا کو بندہ محسوس کرتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دل پسیج جاتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ دل خون کے آنسو رونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی قربانی ہے جو حق کے لیے تھی، جو دین کے لیے تھی۔ ویسے تو قتل و غارت دنیا میں ہوتی رہتی ہے، اس کو لوگ فراموش کر دیتے ہیں، لیکن حضرت علی اصغر کی شہادت کو دنیا نہیں بھول سکتی۔ حضرت علی اکبر کے جو ہے مبارک جسم پر جو گھوڑے دوڑائے گئے ان کی ٹاپوں کو آج بھی امت محسوس کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے اپنا خون بہایا، اور اپنے خون کو بہا کر حق اور باطل
باطل کے درمیان ایسی لکیر کھینچ دی کہ اب قیامت تک بتایا جائے گا کہ یہ بندہ یزیدی ہے، یہ بندہ حسینی ہے۔ حسینی نعرے سے نہیں بنتا، حسینی حق کے علم کو بلند کرنے سے بنتا ہے، حق کا نام لینے سے بلند کرتا ہے۔ بس آخر میں حضور پاک کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فخر عالم جان رحمت نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری ترمذی میں یہ حدیث ان کی موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میرا جامہ دان اہل بیت ہیں جن سے میں آرام پاتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ میرے حوض کوثر پر تمہیں رسائی ملے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت گفتگو ہے صاحب۔ اور میں ناظرین کرام آخر میں بس آپ سے صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت بنیادی طور پہ باطل کے نقاب کو تار تار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، باطل کے پردے کو چیر کر بنیادی طور پر حق کی طرف ہمیں گامزن کراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج مسلمان بہت مصلحت پسند ہو چکے ہیں، ہم ہر جگہ پہ جو ہے وہ اپنی زبانوں کو بھی بند رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بھی جوڑ کے رکھتے ہیں، اور یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں ان کی یلغار مکمل طور پہ ہمارے اوپر ہوئی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ پارا پارا ہے، ہمارے نظریاتی طور پہ ہماری جتنی بھی سرحدیں ہیں اس کو مکمل طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کر دیا گیا ہے۔ معاشی طور پہ ویسے ہی ہمیں ظاہر کولیپس کر دیا گیا۔ اگر کھڑے نہیں ہوں گے اب بھی تو یقین مانیے نام بھی ہمارا تاریخ میں نہیں ہوگا۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ ادائیگی قرض کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادائیگی قرض میں انشاءاللہ آپ کو اسباب پیدا فرما دے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ سب سے بڑا عفو کرنے والا انسان وہ ہے جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کرتے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ملک کے معروف شناخہ جناب محمد اویس رضا صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ پیش کروائیں گے۔ جاتے جاتے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسین ابن علی کا جمال ہے اصغر، حسین ابن علی کا جمال ہے اصغر، حسین ابن علی کا جمال ہے اصغر، ہے گو صغیر مگر بے مثال ہے اصغر، ہے گو صغیر مگر بے مثال ہے اصغر، علی کے گلشن بے خار کا حسین گل ہے جناب سید عالم کی آل ہے اصغر، گلے پہ تیر سہا چیخ بھی نہیں ماری، گلے پہ تیر سہا
ہزار بار ہو موسوم کربلا پہ سلام، غم حیات میں ساجد کی ڈال ہے اصغر، حسین ابن علی کا جمال ہے اصغر، ہے گو صغیر مگر بے مثال ہے